علق سے متعلق میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بنیادی طور پر ایک بات ہم کو جاننا چاہیے، اللہ جزائے خیر دے، شیخ ابن عثیمین کو رحمہ اللہ، آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک فرق بتلایا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ دو طرح سے قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ ایک وہ جو آدم علیہ السلام سے متعلق ہے، یعنی ایک انسان جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 9 مہینے کا جو وقت گزارتا ہے، اور اس میں مختلف جو مراحل ہوتے ہیں، وہ مراحل آدم علیہ السلام کے لیے تو نہیں تھے نا، آپ تو کسی کی ماں کے پیٹ میں نہیں تھے، آپ تو والدین کے بغیر پیدا ہوئے، تو آپ کی تخلیق الگ ہے، اور پھر آپ کی جو پوری ذریت ہے ان کی تخلیق الگ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام دونوں کی تخلیق میں جو مماثلت ہے، جو مشابہت ہے، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، دونوں بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام تو بغیر والدین کے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق میں وہ ماں کے پیٹ کے جو مراحل ہیں وہ اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی تخلیق کا جہاں بھی ذکر فرمایا وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جہاں بھی آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جس میں صرف آدم علیہ السلام یعنی منفرد نظر آتے ہیں۔ جہاں ماں کے پیٹ کے مراحل ہیں وہاں پھر سارے انسان آ جاتے ہیں آدم علیہ السلام کے علاوہ، اور پھر اس میں حوا بھی نہیں آتی ہیں، اس لیے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ایک فصلے سے پیدا فرمایا، لیکن بحیثیت تراب کے، مٹی کے، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اگر بات کرتے ہیں تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی آدم علیہ السلام کو انسان کے طور پر سب سے پہلے مٹی سے پیدا فرمایا۔ عربی زبان میں تراب کہتے ہیں بس عام سی جو مٹی ہوتی ہے، بالخصوص وہ جو سوکھی مٹی ہوتی ہے جسے ہوا اڑا بھی لے کے جاتی ہے، عام معنی میں مٹی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الروم میں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم آیاتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو تراب سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تراب سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ جو عام جو مٹی ہوتی ہے اس مٹی میں اگر پانی ڈال دیا جائے تو اسی مٹی کو طین کہتے ہیں، تا سے نہیں، والتین والزیتون، وہ نہیں، وہ تو انجیر کے معنی میں، الطین یعنی اس مٹی کو کہتے ہیں جس مٹی میں جو بالوں کی طرح ہو اور سوکھی مٹی ہو، اس میں پانی ڈال دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی سورہ انعام کے آغاز میں بیان فرمایا، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا۔ مناسبت الگ الگ ہوتی ہے، کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تراب کا ذکر فرمایا، کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طین کا ذکر فرمایا۔ وہی مٹی میں جب پانی ڈال دیا جائے، اور پانی ڈال دینے کے بعد پھر جب اس مٹی میں وہ مٹی لیزدار ہو جائے، یعنی اس کے اندر چکناہٹ آ جائے اور وہ چپکنے والی مٹی بن جائے، ہاتھ کو لگ جائے تو نکلنے کا نام نہ لے آسانی کے ساتھ، تو پھر وہ کیفیت جب پیدا ہو، وہ بھی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تو اس میں کئی کیفیتیں پیدا ہو گئی تھی، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں لازب۔ دیکھیے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورۃ الصافات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں یعنی بڑی بڑی مخلوقات کا ذکر فرمایا، زمین کا، آسمان کا، ستاروں کا، ملائکہ کا، جو بہت ہی عظیم مخلوق ہیں قد و قامت کے اعتبار سے بھی، اور حجم کے اعتبار سے بھی، جسامت کے اعتبار سے بھی، وسعت کے اعتبار سے، ان کا عرض و طول بہت ہی نمایاں ہے، اس کے سامنے انسان کیا معنی رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الصافات کے آغاز میں ان سب مخلوقات کا ذکر کر کے بیان فرمایا، فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے پوچھیے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کی عبادت میں ایک مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں، کہا کہ کون بڑی مخلوق ہیں؟ ستارے، زمین و آسمان، ملائکہ، یہ انسان،
انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے تو انسان کو ایک جو لیسدار مٹی سے ہم نے پیدا کیا، یعنی طین کی صفت نہیں ہے لازب۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طین کی وہ صفت نہیں ہے، یہ نعت منعوت والی بات نہیں ہے۔ طین ایک الگ خبر ہے، اور جو ہے وہ ایک الگ خبر ہے کہ اللہ نے انسان کو طین سے پیدا کیا، اس مٹی سے جس مٹی میں پانی ملا دیا گیا ہو، جس میں پانی انڈیل دیا گیا ہو، اور پھر ایک زمانے کے بعد، ایک مدت کے بعد وہ مٹی میں یعنی اس طرح کی چکناہٹ پیدا ہو گئی ہو کہ وہ بالکل چپک جائے کسی بھی چیز سے، یعنی اس طرح کی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر وہی مٹی جس میں پانی ڈال دیا گیا ہو، اور جس میں ایک طرح کا یعنی چپکنے والی کیفیت اور جو ہے مطلب صلاحیت پیدا ہو چکی ہو، اور زمانے کی رفتار کے بعد، ایک مدت کے بعد وہ مٹی میں کالا رنگ آ جائے، بدبو پیدا ہو جائے، سڑ گل جائے، اسی مٹی کو حمأ مسنون کہا جاتا ہے۔ پھر ایک طویل مدت کے بعد وہی ایک ٹھیکرا بن جائے، ایک چھوٹا گارا جو ہوتا ہے، جسے ماریں گے تو آواز پیدا ہوگی، جسے نیچے ڈالیں گے تو ایک آواز پیدا ہوگی، اس کو صلصال کہا جاتا ہے۔ یہ سب جو ہے مرحلہ بمرحلہ، یہ ساری کیفیات، سارے عناصر، سارے اجزاء اس کے اندر تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحجر میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ حَمَإٍ مسنون یعنی وہ ایک تیسرا مرحلہ ہے جو مٹی کے بالکل کالے رنگ کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور جو ہے اس میں ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے، سڑ گل جاتی ہے مٹی وہ، اور پھر دھیرے دھیرے وہ سوکھ جاتی ہے، سوکھ کر کے ایک ٹھیکرے کی کیفیت اختیار کر لیتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الرحمن میں، خلق الانسان من صلصال، اللہ نے صلصال سے پیدا کیا، اور وہ صلصال کیسے ہے؟ کالفخار، الفخار اسی ٹھیکرے کو کہتے ہیں جو بالکل سخت ہو جائے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر یہ مٹی، جس مٹی کا انتخاب فرمایا، اس مٹی میں یہ ساری کیفیتیں ہیں، اور پھر یہ ساری مٹی میں یہ ساری کیفیتیں جب جمع ہو گئیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں سے بھی انتخاب کیا کہ ایک مٹی کا ایک حصہ لیا اللہ نے، اس میں پھر آدم کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر قرآن مجید میں فرمایا سورۃ المؤمنون کے آغاز میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِين، سلالہ یعنی خلاصہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی یہی جو مٹی کی جو ساری کیفیات ہیں، ان میں کا جو خلاصہ، ایک حصہ لے کر کے اللہ نے پیدا کیا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالة من ماء مہین، یعنی انسان کے اس نطفے سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اس کے سلالے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ان کی نسل کو بڑھایا، اس خلاصے کو۔ اس تخلیق سے متعلق ایک حدیث مبارکہ بھی آتی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ایک کتاب ہے، کتاب السنہ، اس میں موجود ہے، اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا کہ ان اللہ خلق الانسان من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، ظاہر بات ہے زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کا ایک حصہ اپنے قبضے میں لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے قبضہ، قبضۃن، یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں بھی، حدیث مبارکہ میں بھی، کما یلیق لشأنہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی ہم وجود کو تسلیم کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کو ہم تسلیم کرتے ہیں بعینہ، جیسے اللہ نے اپنے حق میں فرمایا ہے، بالکل ویسے ہی قبضہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ نہ ہم اس کی تعطیل کریں گے، نہ ہم اس کو بندوں کی مشابہت قرار دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک قبضہ اس مٹی کو لیا اور لے کر کے یعنی اس میں آدم کو بنایا اللہ رب العالمین نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجاء بنو آدم علی قدر الارض، زمین جو کل کی کل زمین ہے اس کی مٹی بھی الگ الگ ہوتی ہے، الگ الگ تاثیر اللہ نے رکھی ہے، اس حساب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو بنو آدم اسی حساب سے مطلب دنیا میں آتے رہیں گے۔ کیسے؟
اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فجاء منہم الاحمر والابیض والاسود، مٹی میں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ رکھے ہیں، یہ رنگت انسان کی تخلیق میں اثر کرے گی، کوئی گورے رنگ کا، کوئی کالے رنگ کا، اور کوئی بالکل سرخ مائل جو پیدا ہوتے رہتے ہیں دنیا کے اندر، یہ اس مٹی کی تاثیر کی وجہ سے۔ یہ تو بات رنگت کی ہوئی۔ انسان کے مزاج کی اگر بات کریں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ومنہم یعنی السہل والحزن والطیب والخبیث وبین ذلک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مزاج کے اعتبار سے بھی کسی میں ہین لگن، کوئی حزن و ملال، اور کوئی خبیث النفس نسأل اللہ السلامہ، کوئی طیب النفس، یعنی مزاج کے اعتبار سے بھی بحیثیت انسان ہونے کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مٹی میں اس مٹی سے لے کر کے جو پیدا کیا اس میں رنگت اور مزاج دونوں اس میں کام کرتے رہیں گے۔ تو یہ حدیث مبارکہ اور وہ آیات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ اندازہ لگائیے دونوں میں کتنی مماثلت ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق، جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تراب، طین، لازب، اور پھر حمأ مسنون، اور پھر اس کے بعد صلصال، یہ ساری اجزاء ہیں جو مرحلہ بمرحلہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا۔ اور پھر جب آدم اور حوا کے امتزاج سے، نر اور مادہ کے امتزاج سے پھر جو مرحلے بنتے ہیں ایک ماں کے پیٹ میں، وہ مراحل الگ ہیں، جو نطفہ ہے، علاقہ ہے، مضغہ ہے، مخلقہ وغیر مخلقہ، ہم آگے تفصیل بیان کریں گے اس کی۔ یہ ساری کیفیات الگ ہیں جو ایک ماں کے پیٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کر رکھی ہے۔ ان دو مرحلوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اختصار کے ساتھ قرآن مجید میں ایک جگہ پر بیان فرمایا، سورۃ الکہف میں۔ دو بھائیوں کا اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان فرمایا ہے، وہ قصہ قطعی نظر کس علاقے کا ہے اس سے ہٹ کر کے اس سے جو نتائج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں وہ اصل ہیں، لیکن مجھے وہ واقعہ آپ کو بیان نہیں کرنا ہے، مجھے وہ آیت کریمہ آپ کو پڑھ کر کے سنانی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے یہ دونوں مراحل ایک جگہ اللہ نے اختصار سے بیان فرمائے ہیں۔ ان دو بھائیوں میں سے جو بھائی مسلمان تھا، نیک تھا، دیندار تھا اور صاحب ایمان تھا اور آخرت پر ایمان رکھتا تھا، اس نے اپنے بھائی سے کہا، رب العالمین نے کہا کہ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اب غور کر کے دیکھیں آپ، یعنی اکفرت بالذی خلقك من تراب، تراب اس کی اصل ہے، اس کے بعد ہی سارے مراحل ہیں، تراب، طین، لازب، یہ تو بعد کے مراحل ہیں، اصل چیز ہے تراب۔ کہا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، پھر ماں کے پیٹ کے جو مراحل ہوتے ہیں اس میں اصل النطفہ ہے، کہا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ، پھر اس کے بعد ایک پوری زندگی، ثم سواک رجلا۔ تو یہ دو الگ الگ کیفیتیں ہیں، ایک تراب جو خارجی چیز ہے جس کا تعلق آدم سے ہے علیہ الصلوۃ والسلام، جو بنو آدم کی اصل ہے۔ پھر اگر ذریت کی بات کریں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ایک نطفے کی حیثیت سے پھر وہاں سے ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ مراحل نہیں تھے، اور اصل کے اعتبار سے ہر انسان کے لیے وہ مراحل نہیں تھے، وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھے۔ چونکہ ہم آدم ہی کا حصہ ہیں تو اس اعتبار سے اصل بھی ہماری تراب بن جاتی ہے، ورنہ یہ ایک الگ مراحل ہیں، یہ ایک الگ مراحل ہیں۔ یہ ایک بات رہی۔ ایک اور بات جو مجھے آپ کو بتلانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا خلق الانسان من علق، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علق سے پیدا کیا۔ مجھے جو آپ کو اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک اور بات سمجھانی ہے وہ یہ کہ جس طرح سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تراب، طین وغیرہ وغیرہ جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں، ان سارے مراحل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن انسان کی اگر بات کریں، یعنی عام انسان کی میں بات کر رہا ہوں، پوری ذریت کی اگر میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصل کے اعتبار سے نطفہ سے پیدا کیا، پھر علاقہ، پھر اس کے بعد مضغہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں اور بھی کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ، جو ہے یہ سورۃ المؤمن کی آیت کریمہ ہے
انا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ من نطفۃ فی قرار مکین، سورۃ المؤمنون کی آیت کریمہ، یہ بھی آغاز کی اور وہ جو ہے مطلب اواخر کی آیات میں سے سورۃ المؤمن کی۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العلق میں ایسے نہیں کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من نطفہ، اللہ نے ایسے نہیں کہا نا، خلق الانسان من مضغہ ایسے نہیں کہا نا، اللہ نے علق ہی کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس میں ایسی کیا خصائص ہیں؟ کیوں علق ہی کی مناسبت کیوں؟ اس سے پہلے والے مرحلے کا بھی ذکر اللہ نے نہیں فرمایا اور نہ ہی علق کے بعد والے مرحلے کا ذکر فرمایا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جب بات کی تو اللہ نے تراب کا ذکر فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، ایک مرحلہ ہے وہ، لیکن یہاں پر علق ہی کی مناسبت کیوں؟ اس میں کئی باتیں